ایک لڑکا بہت ہی غصے والا تھا۔ جذبات اور احساسات کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور زبان بھی اس کے بس میں نہ تھے۔ ایک دن اس کے باپ نے اسے بلوایا اور کیلوں سے بھری ہوئی ایک بوری اس کے حوالے کر دی اور کہا کہ آئندہ سے جب بھی تم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکو، تمہیں کسی پر غصہ آئے یا کسی پر تشدد کرنے کو جی چاہے، تو باغیچے میں موجود لکڑی کے دروازے پر ایک کیل گاڑ دینا۔ لڑکے نے پہلے دن 47 کیلیں لکڑی کے دروازے میں گاڑ دیں۔ اس کو جب غصہ آیا، اس نے کیلوں کو دروازے میں گاڑ کر غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس طرح اس نے خود کو پرسکون محسوس کرنا شروع کر دیا اور اس طرح اس کا غصہ نسبتاً کم ہونے لگا۔ دن بدن دروازے پر کیلوں کی تعداد کم سے کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ ایک دن لڑکے کو احساس ہوا کہ دروازے پر کیل گاڑنے کی بجائے خود کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن وہ آ گیا جب اس نے دروازے میں کوئی بھی کیل نہ گاڑی۔ تب وہ اپنے والد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ آج اسے کوئی بھی کیل نہیں گاڑنی پڑی۔ تب اس کے باپ نے اس سے کہا، آنے والے دنوں میں ہر اس دن جب وہ اپنے غصے پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے اور صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، تو ایک کیل دروازے سے نکال دے۔ کافی دن گزر گئے اور لڑکے نے باپ کو بتایا کہ اس نے دروازے میں سے تمام کیل باہر نکال دیے ہیں۔ تب باپ اپنے بیٹے کو اس لکڑی کے دروازے کے پاس لے گیا اور کہا، بیٹا، تمہارا رویہ اچھا رہا، لیکن دیکھو تم نے دروازے میں کتنے سوراخ چھوڑ دیے ہیں۔ اب یہ دروازہ کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی تمہاری کسی سے بحث ہو، لڑائی ہو یا تم کسی کو برا بھلا کہو، تم ان کے دلوں میں ایسے ہی چھید ڈالتے ہو جیسا کہ اس دروازے میں ڈالے تھے۔ تم کسی شخص کے جسم میں خنجر ڈال دو اور نکال دو، زخم کا نشان باقی رہتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنی بار معذرت کرتے ہو، کتنی معافی مانگتے ہو، نشان اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اس طرح لفظوں کے زخم اتنے ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں جتنے کہ ہتھیاروں کے لگائے ہوئے زخم۔ چھوٹے سے جھگڑے کو بہت بڑے رشتے کو ختم کرنے کا باعث نہیں بننا چاہیے۔